اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء ولأسقامنا دواء. میں اللہ کو علی کہوں وہ خوش ہوتا ہے، علی کو اللہ کہوں یہ تلوار نکالتا ہے. نہ تو قوالی کیا وجہ اسے تیرے نام سے پکاروں وہ خوش ہوتا ہے، تجھے اس کے نام سے پکاروں تو مارتا کیوں ہے؟ علی کہتے تجھے اپنے مرشد علی کی قریبی کا اندازہ ہی نہیں ہے. الو کا پٹھا یہ نام اللہ اسے میں نے دیا تھا، جو چیز علی دے دے وہ واپس کبھی لے. دیکھیے، سب سے پہلے آج ہم اللہ کے معنی جانتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے ہم رب، رحمان اور رحیم کے معنی بخوبی جان چکے ہیں. آج ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے معنی کیا ہے، کیونکہ اکثر لوگ اس کی تلاش میں ہیں. لہٰذا اللہ کے معنی کیا ہے اس میں بھی اکثر علماء اور مفسرین اختلاف رائے رکھتے آئے ہیں. لیکن سب سے مستند بات یہ ہے کہ اللہ کے معنی حقیقی معبود کے ہیں. وہ ہستی جو حقیقی معبود ہو اور جو تمام مخلوقات پر اپنی عبادت اور بندگی کا حق رکھتی ہو. وہ ذات کون سی ہے؟ وہ آپ کے عقائد اور نظریات پر ڈپینڈ کرتے ہیں کہ آپ کس کی عبادت کرتے ہیں اور کون آپ کا حقیقی معبود ہے. لہذا میرا تو یہ عقیدہ ہے کہ وہ ہستی جو میرے لیے حقیقی معبود کی حیثیت رکھتی ہے وہ ہستی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور ہستی اللہ کے نام سے منسوب نہیں. دلیل قرآن کی آیت سورۃ مریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی خود شہادت دے رہے کہ فرمایا هل تعلم له سمیہ، کیا تو اس کا کوئی ہم نام جانتا ہے؟ کیا کوئی ہے جو اس بات کا دعویٰ کرے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور نے بھی اس نام کی نسبت اپنی طرف کی ہو یا کسی اور نے اپنا نام اللہ رکھا ہو؟ یہ اللہ نے سوال کیا ہے، جبکہ جواب میں نفی ہے. کیونکہ اللہ کے معنی آسان زبان میں سورۃ حشر کی آخری 3 آیات سے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ اللہ کسے کہا جاتا ہے. فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. هو اللہ خالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. یہ ہے اللہ کی تعریف کے کلمات، جس کے اندر یہ خوبیاں نمایاں ہو اسے ہی اللہ کہا جاتا ہے. اور خالق کی 10 نشانیاں اس سے پہلے میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں. لہٰذا اللہ کے معنی کیا ہے اور اللہ کسے کہا جاتا ہے یہ سب تو آپ بخوبی جان چکے ہوگے. دوسری بات یہ کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کو اللہ کا نام دیا، نعوذ باللہ من ذالک. اچھا ذرا غور کرنا، اللہ کو اللہ کا نام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا، یعنی اللہ کو اس سے پہلے بھی اللہ کا نام اللہ ہی تھا، اور جو چیز علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے وہ واپس نہیں لیا کرتے. لیکن بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ جس کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا نام دیا اس نے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی ہوئی زندگی کے چند ایام کے بعد فوت بھی کر دیا. جس نے اللہ کو اتنا اونچا نام دیا اس اللہ نے ان کو آزمائشوں میں مبتلا کیا. کئی دن فاقے، کہیں کھانے کو روٹی ہے لیکن ڈبونے کے لیے سالن نہیں، کہیں سالن ہے تو روٹی نہیں. یہ سب کیا ہے؟ کیا جس کے ساتھ احسان کیا جائے وہ احسان کا بدلہ ایسے دیتا ہے؟ یقیناً علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اللہ پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ کا نام دیا. دوسری بات یہ کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کو اللہ کا نام کب دیا؟ 13 رجب کو ابو طالب کے گھر پیدا ہونے والے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کب اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ کا نام عطا کیا. اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ان کی پیدائش سے قبل رب کو اللہ کہہ کر پکارا کرتے تھے. پورا قریش علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سے قبل یہ مانتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے، لیکن یہ جو کعبے میں 360 بت پڑے ہیں یہ اس اللہ کے شریک ہے. قرآن نے کہہ دیا ایسے لوگوں پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا. ارے ان کے آباء و اجداد بھی ان کی پیدائش سے قبل رب کو اللہ کے نام سے پکارتے تھے. بھئی کس طرح بعد میں آنے والے ایسا کام کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ناموں کا محتاج تھا کہ اپنے لیے مناسب نام کا انتخاب بھی نہ کر سکا؟ اور ایسے میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کی مخلوق میں سے ایک فرد ہے ان کو اللہ کا نام دے رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. کتنی گستاخی ہے اللہ کی. جبکہ
سورۃ اعراف کے درس میں میں نے تفصیل سے ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام اور دیگر انبیاء کا ذکر کیا کہ انہوں نے بھی اپنی قوم سے سب سے پہلے خطاب میں، سب سے پہلے مناظرے میں رب صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو بتلایا، لیکن اس وقت تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ اچھا چلے بقول تمہارے، اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کو اللہ کا نام دیا تو اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام کیا تھا؟ یہ تو آپ بتلانا ہی بھول گئے۔ بھئی اللہ کا نام اللہ تب سے ہے جب سے وہ خود ہے، ایسے تو پھر کوئی اور شخص یہ دعویٰ کرے گا کہ اللہ کو رحمان کا نام فلاں نے دیا، اللہ کو رحیم کا نام فلاں نے دیا، یہ کیسی بکواس ہے؟ ایسے میں ہم صرف اسی مسئلے میں الجھ کر رہ جائیں گے۔ اور دیکھیے گزشتہ آسمانی کتابوں میں بھی رب صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی بتلایا گیا ہے۔ اور دوسری بات، نام اسے دیا جاتا ہے جو پیدا ہوا ہو، جس طرح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ان کی پیدائش کے فوراً بعد رکھا گیا، اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی۔ لیکن مسلمانوں ایمان سے بتلانا، اللہ تو پیدا نہیں ہوا، اس نے اپنا نام اللہ خود رکھا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہی اللہ ہے، وہ پیدا نہیں ہوا، پیدا کرنے والا ہے، وہ کھاتا نہیں کھلانے والا ہے، وہ پیتا نہیں پلانے والا ہے، وہ کسی کی عبادت کرتا نہیں بلکہ سب سے اپنی عبادت کروانے والا ہے، اس کا کوئی جور نہیں لیکن وہ جوڑے بنانے والا ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں لیکن وہ اولاد دینے والا ہے، اس کو نیند نہیں آتی لیکن وہ سب کو سلانے والا ہے، وہ کسی کے در کا محتاج نہیں لیکن سب اس کے در کے محتاج ہے، اسے رزق کی طلب نہیں لیکن وہ سب کو رزق دینے والا ہے، اس کی کوئی ضروریات نہیں لیکن وہ سب کی ضروریات کو پورا کرنے والا ہے، اس کو کسی کا ڈر نہیں لیکن وہ اپنے بندوں کو اپنے عذابوں سے ڈرانے والا ہے، سب سے ڈرنے والے ہیں۔ اندھیری رات میں درخت سے الگ ہو کر زمین کی سطح پہ کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اسے بھی جاننے والا ہے۔ اندھیری راتوں میں پتھر کے نیچے کیڑا کیا کر رہا ہے بلکہ وہ اس کی پکار کو بھی سننے والا ہے، اسے موت نہیں لیکن وہ سب کو فنا کرنے والا ہے، وہ جو دائیں ہاتھ میں آسمانوں کو لپیٹنے والا اور بائیں ہاتھ میں زمین کو لپیٹنے والا، جو قیامت کے دن عدل کی ترازو لگانے والا ہو، لوگوں کے درمیان انصاف پر مبنی فیصلے کرنے والا ہو، جو جنت اور جہنم کی تقسیم کرنے والا ہو، جو مریم کو بغیر خامند کے عیسیٰ علیہ السلام عطا کرنے والا ہو، جو عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھانے والا ہو، جو آسمان سے من اور سلوہ نازل کرنے والا ہو، جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے 70,000 افراد کو طاعون کی بیماری میں مبتلا کر کے ہلاک کرنے والا ہو، جو ابرہہ کے عظیم لشکر کو ابابیلوں سے ہلاک کروانے والا اور اسے دنیا والوں کے لیے عبرت کا نشان بنانے والا ہو، جو مکہ میں آمنہ کی گود میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم پیدا کرنے والا ہو، جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کی موت دینے والا ہو، جو ان کی اولاد کو دین کی خاطر اپنی راہ میں قربان ہونے کے لیے چن لے، جو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوت کرنے والا ہو، جس میں یہ سب خوبیاں ہو جانتے ہو، اسے ہی اللہ کہا جاتا ہے۔ اور آخری بات، اللہ کو علی کہنے سے اللہ خوش نہیں ہوا کرتا۔ کیوں؟ لہ الاسماء الحسنى قل ادعوا اللہ عبد الرحمن،